السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے پاک نفوس کون کون تھے؟ ان شہداء کا تعلق کن کن قبائل سے تھا اور یہ کس طرح لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا انتہائی دکھ اور اذیت بھرا واقعہ ہے جسے انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جو اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین جنگ کی صورت میں پیش آیا۔ ایک طرف امتی جو لاکھوں کی تعداد پر مشتمل تھے، جبکہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جسے تپتی ریت پر تڑپا کر اور پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع، جبکہ دوسری طرف چند نفوس جو عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھے۔ لیکن ظلم کرنے والے خاک ہو گئے، جبکہ آل نبی اولاد علی کا نام آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، تاریخی مصادر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ 72 شہداء ایک مشہور عدد ہے، لیکن مختلف کتابوں میں ناموں کی تعداد میں فرق پایا جاتا ہے۔ ذیل میں کربلا کے چند معروف اور نمایاں شہداء کے نام اور مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ حضرت عباس ابن علی۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ واقعہ کربلا میں حسینی فوج کے علم بردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشق میں پانی بھر کر لا رہے تھے تو یزیدیوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نوجوان بیٹے تھے۔ حضرت علی اکبر کو شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے مشابہ تھی۔ یہ بھی دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ یزیدیوں نے اس شیر خوار بچے پر بھی تیر چلا دیا جو حلق سے پار ہو گیا، اور اس ننھی جان نے اپنے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونے والے داماد تھے۔ انہوں نے بھی عین جوانی کی ابتدا میں حق کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی۔ حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی اپنے ماموں کے ساتھ معرکہ کربلا میں حق کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے تھے اور معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صرف یہی 2 بیٹے تھے جو آپ نے راہ حق پر قربان کر دیے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب بن مظاہر عمر رسیدہ اور تجربہ کار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حبیب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی ساتھی تھے اور ان کے ہمراہ کئی جنگیں بھی لڑی تھیں۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر اور بے باک جنگجو تھے۔ یہ بھی وفاداران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے اور راہ حق میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھی وہ شخصیت جس نے واقعہ کربلا کو نیا موڑ دیا۔ آیا تو تھا دشمن بن کے، لیکن حقیقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر معرکہ کربلا کا پہلا شہید قرار پایا۔ نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نافع بن ہلال نہایت جری اور دلیر جنگجو تھے۔
یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور جنگ کربلا میں یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ بریر بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار کوفہ کے مشہور قاریوں میں سے تھا۔ نہایت ہی پاک باز اور عبادت گزار بزرگ ہستی تھے۔ انہوں نے بھی حق کو پہچانتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں چلے جانے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر میدان کربلا میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان شہید کربلا تھے جنہوں نے اس وقت شہادت کا درجہ حاصل کیا جب ان کی شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن حق کی راہ پر اپنی والدہ اور 9 بہاتی دلہن کو چھوڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ عابس بن ابی شبیب شاکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قبیلہ شاکر سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تو یہ ان کے حامیوں میں شامل تھے اور بعد میں کربلا آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوید مولا شاکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کوفہ کے قبیلہ شاکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی راہ حق پر اپنی جان فدا کر گئے۔ حجاج بن مسروق جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ کے قبیلہ بنی جعفی سے تعلق رکھتے تھے اور شروع سے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے۔ یہ قافلہ کربلا کے مؤذن بھی تھے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر گئے۔ انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل تھے۔ بزرگ ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں آئے اور شہدائے کربلا میں اپنا نام درج کروایا۔ حنظلہ بن اسد شبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ بن اسد شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کٹر محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے میدان کربلا میں یزیدیوں کو واعظ بھی کیا اور بتلایا کہ کچھ ہوش کرو، یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے جنگ مت کرو۔ جب آپ نے دیکھا کہ یزیدی تس سے مس نہ ہو رہے ہیں تو میدان کربلا میں کود پڑے اور آخرکار لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ سعید بن عبداللہ حنفی، سعید بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ جب وقت نماز یزیدی تیر برسا رہے تھے تو انہوں نے ہر تیر کو اپنے جسم پر وصول کیا اور امام پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ تیر اتنے زیادہ لگ چکے تھے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت عثمان بن علی، یہ تینوں اصحاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری اولاد تھے۔ یہ بھی میدان کربلا میں حق کی خاطر لڑتے لڑتے اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے۔ یہ بھی اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے والد کی طرح اپنی جان قربان کر گئے۔ عون بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، یہ تینوں اصحاب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے۔ ان تینوں ہستیوں نے بھی حق کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان کربلا میں اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا میں سے آخری شہید تھے۔ وہ امام حسین جس نے اپنے تمام تر اہل و عیال کھو دیے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اپنے وفادار ساتھیوں کو کربلا کی تپتی خاک کے سپرد کیا۔ وہ امام حسین جس نے کربلا کے خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خاموش رہے اور صبر کیا، غموں سے چور، نڈھال، اکیلا مگر دلیر، صابر، شاکر اور ہمت والا، علی کا شیر، فاطمہ کا چشم و چراغ، نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اور دین کا رکھوالا، خیمے میں گیا، اہل بیت کو صبر کی تلقین کی، نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پاسداری کا حکم دیا
اپنے بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین کو اہل بیت کا سردار مقرر کیا اور آخری دیدار کر کے خیمے سے باہر نکلے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، دشمن کو للکارا، دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ علی کا شیر بھوکا پیاسا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ آن کی آن میں یزیدیوں کی صفیں الٹ دی، یزیدی تتر بتر ہو گئے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ بپھرا ہوا شیر علی قابو نہیں کیا جا سکتا تو جنگ کے اصول توڑ ڈالے اور سب یکبارگی حملہ آور ہوئے۔ علی کا شیر جمع مردی سے لڑتا رہا، لیکن یکبارگی حملے نے شدید زخمی کر دیا۔ زہرا کا چین گھوڑے سے گرا، سب یزیدی کتے حملہ آور ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے۔ جب امام حالت سجدہ میں گئے تو شمر بن ذی الجوشن نے آگے بڑھ کر آپ سلام اللہ علیہ کا سر مبارک تن سے جدا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو اتنے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ایک ناانصافی ہے، لیکن ناظرین کی دلچسپی اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختصار کا سہارا لیا گیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔